بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو اور بحث اور ڈسکشن جو ہے وہ صفات باری تعالیٰ کے مرحلے میں بحث ہماری داخل ہو چکی ہے، اور صفات باری تعالیٰ میں مفصل بحث کرنے سے پہلے اس صفات کے بارے میں اور صفات کی شناخت اور صفات کو بیان کرنے کے سلسلے میں جو 3 نظریات ہیں وہ اپنے معزز سامعین اور محترم ناظرین کی خدمت میں بیان کیے گئے، ان کو پیش کیا گیا، اور مختصر دلائل کے ان میں سے مختصر دلیلوں کے ساتھ دیکھا جائے کہ ان 3 نظریوں میں سے کون سا نظریہ اور کون سا عقیدہ جو ہے وہ صفات باری تعالیٰ کے اعتقاد جو ہم رکھتے ہیں صفات کا اور بیان کرنے کے سلسلے میں کہ صفات کی شناخت اور صفات کا بیان ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ 3 نظریات اور عقائد بیان کیے گئے، اور سلسلے گفتگو کو ہم صفات باری تعالیٰ میں آگے بڑھانے کے لیے ایک اور چیز کی طرف جو ہے وہ اپنے ناظرین کی توجہ مبذول کراتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں وہ نقطہ جو بیان کرنا ہے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ جیسا کہ بیان ہوا وہ عین ذات خداوند ہے، صفات زائد بر ذات نہیں ہے۔ یعنی جب ہم صفات باری تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، یعنی وہی وجود، وہ وجود جو ان صفات کو جب ہم مختلف زاویوں سے مختلف صفتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ صفات کا ادراک ہمیں ہوتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مختلف وہ صفات مل کر مرکب صورت میں خداوند متعال کی ذات وجود میں آئی ہو، اور وہ وجود جو اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کا وجود ہے، جو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور ہر عیب اور نقص سے منزہ اور پاک ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ مختلف صفتوں کے مجموعے کو اور ترکیب کو کہ ان صفتوں کے مرکب ہونے سے خداوند متعال کی ذات معاذ اللہ بنی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ذات جو کمال مطلق ذات ہے، ہم اپنے فہم و ادراک کے اعتبار سے کبھی اس کی قدرت کے لحاظ سے اس ذات کی شناخت اور اس کی قدرت کی شناخت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس زاویے سے ہم نگاہ کرتے ہیں، اور اللہ کے قدیر و قادر ہونے کا ادراک و شعور ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور معرفت اس اعتبار سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ معرفت اس صفت کے لحاظ سے ہم نے اس ڈائمنشن سے، اس اینگل سے دیکھا ہے، اور پھر ہم نے علیم اور خدا کے عالم ہونے کو اور اس کے علم کو اس اعتبار سے، علم کے لحاظ سے جب دیکھا تو اس علم کی صفت کی شناخت اور اس اعتبار سے ہمیں معرفت حاصل ہوئی۔ یہ ہمارے لحاظ سے اور ہمارے اعتبار سے ہے جو ہم مختلف زاویوں اور مختلف ڈائمنشنز اور مختلف اینگلز سے ہم اللہ کی ذات کو جب دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، معرفت
صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں ہمیں حاصل ہو جائے، ہم معرفت حاصل کرنے کے لیے جب دیکھتے ہیں تو مختلف زاویوں سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو، جو مرکب نہیں ہے اور بسیط ذات ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کی ترکیب اور مختلف اجزاء سے کمبینیشن اور یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اب وہ صفات جو پروردگار عالم کی ہے، پہلے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ وہ صفات پروردگار، ان میں سے صفات جو ہیں، کچھ صفات ذاتی پروردگار ہیں اور کچھ صفات فعلی پروردگار ہیں۔ اور صفات ذاتی میں جیسے ہم جب بات کرتے ہیں اللہ حی، یعنی جب اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ حی، تو یہ حی ہونا خداوند متعال کا، اور یہ حیات اور وجود، حیات یعنی وجود، پس یہ وجود باری تعالیٰ اور حیات باری تعالیٰ، پس وجود کے لحاظ سے اور موجود ہونے کے اعتبار سے اللہ کی ذات کی شناخت، اور اس اعتبار سے جب ہم اپنے لحاظ سے اس زاویے سے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ وجود ہے اس پروردگار کا، اور وہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہی ہے، ایسا وجود جو کمال مطلق ہے، کمال ہی کمال ہے، اور اس کے کمال کی کوئی حد اور محدودیت نہیں ہے، کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، اور ایسا کمال مطلق کہ لا یتناہا اور لا یتناہی، اور اس کے کمال کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور مخلوق میں سے کسی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کو اس لحاظ سے شناخت کرنا اور اس لحاظ سے اس کی معرفت حاصل کرنا کہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکے اور کما حقہ معرفت حاصل ہو سکے، یہ اپنی صلاحیت کے اندازے کے مطابق تو ٹھیک ہے، لیکن کما حقہ یعنی اپنے اندازے کے مطابق جتنی صلاحیت ہے وہ بھرپور صلاحیت، اور اس صلاحیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ جتنی صلاحیت سمجھنا اور معرفت حاصل کرنا، ہم یہ بات کرتے ہیں، اور یہ معرفت انسان کے لیے ممکن ہے۔ اور اللہ نے انسان کو جو عقل عنایت کی ہے، عقل عطا کی ہے، شعور کی نعمت دی ہے، لہٰذا یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے انسان اور اپنے پروردگار کو پہچانے بے قدر صلاحیت عقل۔ یہ وہ نکات ہیں جو بیان ہوئے، دہرائے جا رہے ہیں عزیزان گرامی۔ لہٰذا وجود اور حی یہ صفت ذاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یعنی ذات پر حی اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا ایک ماہیت، ایک ذات اور اس پر وجود کا اضافہ ہو، یہ نہیں ہے۔ وہاں پر وجود باری تعالیٰ وہی ہے، وہی ہستی ہے، وہی ذات ہے، وہی اس کا وجود ہے، پس وہ واجب الوجود موجود ہے، ایسا وجود ہے جو کمال ہی کمال اور کمال مطلق ہے، اور اس میں کسی قسم کا نقص اور عیب اس ہستی کے اندر، اس وجود کے اندر نہیں ہے۔ تمام عیوب سے پاک و پاکیزہ اور منزہ وہ ذات ہے پروردگار عالم کی۔ اسی طریقے سے قدیر اور قدرت، اور اسی طریقے سے علم اور عالم ہونا، یہ صفات جو ہیں وہ علماء کلام نے، متکلمین نے، عقائد کے اسکالرز نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ صفات ہیں جو صفات ذاتی پروردگار ہیں، جو عین ذات ہیں۔ اور صفات ذاتی یعنی ذات، جب ہم کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی یہی صفات سے شناخت ہوتی ہے، یہی وہ صفات ہیں جو ذات ہے۔ ذات علیحدہ اور صفات علیحدہ نہیں ہیں، وہی صفات جب ہم ایک پہلو سے ہم کہتے ہیں کہ ذات یعنی وہی جو حی ہے، وہی جو قیوم ہے، وہی جو علیم ہے، وہی جو قدیر اور قادر ہے۔ لہٰذا یہ علیم اور عالم ہونا، یہ قدرت والا پروردگار ہونا، یہ ہمارے سمجھنے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایک پہلو سے قدرت کے لحاظ سے شناخت حاصل کرتے ہیں کہ وہ قادر ہے، علمی احاطہ رکھنے والا ہے، اور کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، علیم ہے اور خبیر ہے، باخبر ہستی جو ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والی، اور ہر اعتبار سے ہر شے پر علمی احاطہ رکھنے والی ذات پروردگار عالم کی۔ پس اس کے علم کی حیثیت سے ہم اس حیثیت سے
اس ڈائریکشن سے اور اس اینگل سے جب ہم دیکھ کے شناخت علم کے اعتبار سے کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر علم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں علم اور معلوم، عالم اور معلوم الگ الگ ہے، معلوم کی ذات ہے، اس پر علم کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرض کیجئے کہ ہم انسان اپنے وجود کا علم رکھتے ہیں، وہ علم ہمارے اندر ہے، وہ علم حضوری ہے، یعنی نفس اپنے آپ کو جو پہچانتا ہے، انسان اپنے آپ کا اور اپنے وجود کا علم رکھتا ہے، لہٰذا اس کے اپنے نفس کا ادراک کرنا، اپنے نفس کے وجود کے بارے میں علم رکھنا، یہ علم حضوری ہے انسان کا۔ تو وہاں کیا معلوم کیا چیز ہے اور عالم کیا چیز ہے؟ میں عالم ہوں، میں اپنے نفس کا علم رکھتا ہوں، وہ معلوم وہی میری ذات ہی ہے جس کے بارے میں مجھے علم ہے، عالم بھی یہی میری ذات ہے، میرا وجود ہے۔ یہاں عالم و معلوم ایک ہے، دو علیحدہ چیزیں نہیں ہے کہ کہا جائے کہ معلوم الگ ہے، عالم الگ ہے۔ اپنی ذات کے علم اور اپنے نفس کا علم، اپنے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں جو انسان عالم ہوتا ہے، یہ علم حضوری، یہ علم حضوری اور یہ علم اپنی ذات کا علم جو ہے، اس میں عالم اور معلوم ایک ہی چیز ہے۔ عالم بھی خود ہے انسان اور وہ اپنے آپ کو جانتا ہے، پس وہ چیز جو اس کے نزدیک معلوم ہے اور جس کا علم ہے وہ بھی وہی ہے، خود ہی ہے، اپنے بارے میں علم، اپنے وجود کا علم۔ یہاں کیسے عالم اور معلوم، لیکن ایک زاویے سے انسان کو دیکھا جائے کہ وہ علم رکھنے والا ہے تو وہ عالم، جب ہم اس کو تحلیل کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، تو ایک ڈائمنشن سے اور ایک ڈائریکشن سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ علم رکھنے والی ذات، ایک انسان جو اپنے بارے میں علم رکھتا ہے، اپنے وجود کا ادراک رکھتا ہے، اپنی معرفت رکھتا ہے، اپنے وجود کو سمجھتا ہے، تو اس کو اپنے وجود کے بارے میں علم ہے، پس عالم کون ہے؟ وہی وجود۔ پس اس عالم ہونے کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی عالم ہے، لیکن اس کو معلوم ہونے کے اعتبار سے کہ اس کا معلوم کیا ہے، کس چیز کے بارے میں اسے علم ہے، وہ معلوم بھی وہ خود ہی ہے، اپنا نفس ہی اس کا معلوم ہے اس کے لیے۔ لہٰذا وہاں عالم و معلوم ایک ہے وجود، لیکن ہم مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں، تو کبھی اس انسان کو عالم کہتے ہیں اور اپنے نفس کا علم ہے، پس وہ نفس معلوم ہے اسی کے نزدیک، اس نفس کو اپنے وجود کا علم ہے دوسرے الفاظ میں، تو وہ معلوم بھی وہی ہے، لیکن معلوم ہونے کے اعتبار سے ہم تحلیل کر کے اس زاویے سے نگاہ کرتے ہیں تو اس کو معلوم کہتے ہیں، اور جب اس کو اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کا علم رکھنے والا ہے، یہ موجود، تو اس موجود کو، اس انسان کو عالم کہتے ہیں۔ لیکن ظاہر میں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، جدا جدا نہیں ہے۔ لہٰذا یوں ہی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اس کی صفت کے لحاظ سے صفت اور موصوف علیحدہ نہیں ہے پروردگار عالم میں، اور صفت زائد بر ذات نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے علیم ہے، قدیر ہے، اللہ تعالیٰ حی ہے اور زندہ ہے، یعنی وجود رکھتا ہے، لہٰذا یہ صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید کچھ روشنی ڈالی جائے گی اور مزید کچھ اس کے بارے میں گفتگو آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ہم نے مقدمتاً اور تمہیداً صفات باری تعالیٰ کی جو گفتگو کرنا ہے، اور جو بحث ہمیں آگے چل کر جس بحث میں قدم رکھنا ہے، جس بحث میں وارد ہونا ہے، جس ڈسکشن میں، اس ڈسکشن کے لیے ہم نے یہ آج کی بات جو اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کی ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ نقطہ روشن ہو جائے کہ صفات پروردگار عالم کی عین ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ عالم ہے اپنے بارے میں، تو معلوم اور عالم ایک ہی چیز ہے، اور علم حضوری ہے خداوند متعال کا اپنے وجود کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا عالم ہے، علیم ہے، بس علیم ہونا صفت ذاتی ہے، قدیر اور قادر ہونا یہ صفت ذاتی ہے، اسی طریقے سے حی ہونا یہ صفت ذاتی ہے۔ یہ صفات علماء کلام نے، متکلمین نے اور عقائد کے ماہرین اور اسکالرز نے یہ بیان فرمایا ہے، اور ان کی کتابوں میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ
صفات کے سلسلے میں جو آگے گفتگو ہوگی ہماری آج کی تمہیدی گفتگو اور یہ مقدمہ کہ صفات عین ذات ہیں، ذات سے جدا نہیں ہے، اور یہ علم خداوند متعال، یہ علم ہم جب کہتے ہیں کہ علیم ہے خداوند متعال، تو یہاں خدا کے عالم ہونا، یہ اللہ کا علم، یہ کیسا علم ہے؟ اس علم کے بارے میں ہم تجزیہ و تحلیل کر کے، اور علم کے بارے میں جو متکلمین نے اور علماء کلام نے کتابوں میں گفتگو پیش کی ہے، اس صفت کے بارے میں، صفت ذاتی کے بارے میں، اس میں انشاءاللہ اپنے معزز سامعین کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ یہ آج جو چند نکات ہم نے بیان کیے ہیں یہ تمہیدی طور پر ہیں کہ خدا عالم ہے اور اپنی ذات کا علم وہ معلوم ہے، اور اسی طریقے سے تمام اشیاء جو ہیں وہ معلوم ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ سب چیز کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ ایک نقطہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم ایک زاویے سے اس کے علیم ہونے کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم اور معلوم دو علیحدہ چیزیں ہیں، ذات الگ ہے اور عالم ہونا صفت الگ ہے، پس وہ ذات میں علم آیا تو وہ عالم ہو گیا۔ یہ مثال ہم نے انسان کی اس لیے دی تھی کہ وہاں جیسے عالم اور معلوم ایک ہی شے ہے، تو یہاں پہ ذات و صفت ایک ہی شے ہے، پس ذات کو صفت سے علیحدہ ہم اضافہ ذات پر نہیں کر سکتے۔ صفات عین ذات ہے خداوند متعال کی صفات ذاتیہ۔ اسی طریقے سے قادر ہونا، ایسا نہیں ہے کہ علیم ہونا اور قادر ہونا اور حی ہونا یہ سب مرکب ہو کے ایک ترکیبی صورت میں ایک ہستی وجود میں آئی ہے جس کے یہ الگ الگ صفاتیں اور تمام صفات کا مجموعہ اور مرکب جو ہے اس مرکب کو اللہ تعالیٰ کہیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بسیط وجود ہے، یہ ہم اپنے فہم اور ادراک کے لحاظ سے، کبھی قدرت کے لحاظ سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس صفت کے لحاظ سے شناخت حاصل ہوتی ہے، ہمیں قدرت کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے، کبھی علم کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ ذات بسیط ذات ہے، اس میں وہ ذات مختلف چیزوں سے مرکب نہیں ہے، اور یہ تمام صفات ذاتیہ عین ذات ہیں۔ ذات خداوند یعنی یہی صفات، اور صفات مرکب نہیں ہیں بلکہ وہ صفات جو خداوند متعال کا وجود ہے، ہم الگ الگ صفت کو الگ الگ اعتبار سے ہم اپنے لحاظ سے شناخت حاصل کرتے ہیں، وإلا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مرکب نہیں ہے۔ یہیں سے ہم انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے تاکہ صفات کی اصل بحث جو ہے اس کا آغاز کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔